نسیم صاحب یہ بتائیں کہ منگنی توڑنے والے جو ہے اس شخص کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ بے تحاشا لوگ اس پرابلم میں ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا اس طرح کے رسم و رواج ہیں کہ لوگ جب لڑکی والے لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں، بعد منگنی پہ چلی جاتی ہے، اور جتنا پیسہ جو رسومات ہیں شادی البک ہو جاتا ہے، وہاں پہ جب منگنی ہوتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں 100 کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو اس میں جب پھر بعد میں لڑکے والے بلیک میل کرتے ہیں، ڈیمانڈ کر دیتے ہیں اس وقت، جس وجہ سے لڑکی والے نہیں افورڈ کر سکتے، بعد میں لڑکے والے بلیک میل ایسا کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی اور منگنی توڑ دی، نکاح ہو گیا، رخصتی 1 سال کے بعد کریں گے، تو وہ کیا ہوتا ہے اس دوران ان کی وہ لڑکے والوں کی جو ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی وہ پھر جواب دے دیتے ہیں، وہ نکاح بھی توڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، رخصتی نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں بے تحاشا اس طرح کے کیسز ہیں، آپ لڑکی والے اس لڑکے کے خلاف ڈیمیجز کا دعویٰ کر سکتے ہیں، حق عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ایک بمبئی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو ویری امپورٹنٹ، اس میں یہ ججمنٹ یہ تھی کہ لڑکے نے لڑکی والوں دونوں کا آپس میں ایک شادی ہال میں فنکشن ہوا، سارا جتنا پیسہ انویسٹ کیا لڑکی والوں نے کیا، اب ہوتا تقریباً 1500 کے قریب لوگوں کو کارڈ چھپوائے، انویٹیشن چھپوائے گئے، اور جس میں 400 کے قریب لوگ شادی ہال پہنچے، جہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی، سیلیبریشن کی گئی، اور اس کے بعد لڑکے والوں نے جب دیکھا کہ اب پورا خاندان اکٹھا ہو گیا، انہوں نے فوری ڈیمانڈ کر دی، ہمیں جی اسکوٹر چاہیے، اور ساتھ سبھی کے لیے سونے کی انگوٹھیاں بھی دی جائیں، جو جتنے رشتے دار ان کے جو بندے ہیں۔ اب لڑکی والے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اب اس میں یہ ایشو یہ ہے کہ لڑکی والے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جس وجہ سے یہ جو لڑکی والوں نے جواب دے دیا، معذرت کر لی کہ ہم فائنینشلی طور پر افورڈ نہیں کر سکتے، جس وجہ سے ہم سوری کرتے ہیں۔ انہوں نے معذرت کی اور لڑکے والے ہائپر ہو گیا، انہوں نے منگنی توڑ دی، انکاری کر دی، اور کہا شادی جو 1 سال بعد شادی ہونی تھی وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب لڑکی کا جو والد ہے وہ اور لڑکی یہ ایک سول کورٹ میں ہرجانے کا دعویٰ فائل کرتے ہیں، ہرجانے کے دعوے میں دوسری پارٹی آتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا، ہم نے نہ تو موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کی، نہ ہم نے سونے کی ڈیمانڈ کی، اور وہاں پہ 50-60 کے قریب لوگ تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں 400 ہیں، ہم نے اس طرح کا سین، لیکن آنریبل کورٹ نے دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد 27,000 کے قریب، تقریباً 27,000 کی ڈگری اس میں مدعیان کے حق میں کر دی، لڑکی اور اس کے باپ کے حق میں کر دی، کیونکہ اس میں ذہنی اذیت بیٹی کے والد کو ہوئی، بیٹی کو ہوئی، اور ان کے جو اخراجات تھے منگنی کے، شادی ہال بک کروایا اس کے اخراجات، اور ان کے جو معاشرے کے اندر جو ان کی عزت پر فرق پڑا، حتیٰ کہ عزت جو وہ اس سارے کو ملا کے ان کے والد کے پاس ایک ریمیڈی تھی کہ وہ کیس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے خلاف کیا ہوا کہ وہ دوسری پارٹی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس چلی جاتی ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کہتے ہیں جی بچی کی عمر 18 سال سے کم تھی، لہٰذا وہ کنٹریکٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ معاہدہ باطل ہے۔ اب اس کے خلاف بیٹی والے جو تھے وہ چل جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، بمبئی ہائی کورٹ میں جا کر انہوں نے آنریبل ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ لڑکی، ماننا کہ لڑکی کی 18 سال سے عمر کم تھی، وہ کنٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کا والد، اس کا لڑکی کا جو سرپرست تھا، اس کا فادر تھا، اس کا والد تھا، اس کے پاس یہ اجازت تھی، وہ باقاعدہ طور پہ اس کا سرپرست ہوتے، اور اس کا ریئل فادر ہونے کے ناطے وہ اپنی بچی کی نکاح یا شادی وہ کر سکتا تھا، کروا سکتا تھا، لیکن جتنی بھی انویسٹمنٹ اس کا باپ اور اس کی جتنی بھی حد کے عزت ہوئی، ذہنی اذیت ملی، اس بچی کے باپ کو ملی، اس معاشرے کے اندر رسوا کون ہوا؟ اس بچی کا باپ ہوا۔ تو ہائی کورٹ نے اس کا جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو دوبارہ بحال کر دیا، اور 27,000 ڈگری بحال کر دی۔ تھینک یو ویری مچ۔